آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ آج کے ولاگ میں اپنی کامیاب شادی شدہ زندگی کو کیسے گزاروں. میں اپنی لائف ایکسپیرینس سے آپ سے یہ بات شیئر کروں گی. میں نے اپنی شادی میں یہ سیکھا کہ خوش رہنے کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہوتی، سمجھ اور صبر بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے آج کا میرا ولاگ آپ لوگوں نے پورا اینڈ میں دیکھنا. آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ اپنی 15 سالہ کامیاب شادی لائف ڈسکس کروں گی. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے، اور میری اللہ پاک سے دعائیں ہمیشہ کی طرح کہ آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں. اچھا، یہ میں بنا رہی تھی اسپیگٹیز. میری بیٹی اکثر ہفتے میں ایک آدھ دن فرمائش کر لیتی ہے، تو میں نے کہا چلے، وہ اسکول گئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے ابھی میں فری تھی تو کھانا میں نے رات کو ہی بنا لیا تھا، تو میں نے کہا چلو میں اس کے لیے اسپیگٹیز بناتی ہوں. تو میں نے اس کے لیے سلائی کی اور تقریباً 11 بجے کا کچھ اس طرح کا ٹائم تھا. تو میں نے بنایا. میں نے کہا جب وہ اسکول سے آئے گی تو سرپرائز میں اس کو دوں گی، خوش ہو جائے گی. اچھا، یہاں پہ میں یہ آپ کو دکھا رہی تھی یہ شنگریلا کمپنی کے یہ جو ہے نا، یہ بڑے زبردست جو ہے وہ یہ میں یوز کرتی ہوں نا، بہت اچھے ہیں. اچھا، میں بجٹ فرینڈلی ہمیشہ یہ لے کر آتی ہوں، مطلب بڑی پیکنگ نہیں لے کے آتی ہوں. میں کہتی ہوں اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا آپ بچت کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی ویڈیو میں، لیکن پیچھے بہت زیادہ شور ہو رہا تھا تو اب اس لیے مجھے وائس اوور کرنا پڑا. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی پیکنگ لے لیا کرے، بڑی نہ لیا کرے. اگر یہ آپ چھوٹی بھی لیتے ہو نا آپ پیکنگ، تو یہ بہت ٹائم آپ کا نکال لیتی ہے. میں تو کہتی ہوں بے شک آپ کی جو ہے فیملی بڑی بھی ہے، تو کیونکہ میری بھابھی ہے نا وہ بڑے لے کر آتی ہے، تو میں اکثر ان سے میں یہ بات ڈسکس کرتی ہوں کہ آپ یہ ویسی اتنا فضول لے آتی ہے تو آپ چھوٹی پیکنگ لے آیا کریں، کیونکہ آپ کی منتھلی گروسری میں سے یہ، کیونکہ اس کے بچے تو بہت کھاتے اسکول بھی لے کے جاتے ہیں. تو میں تو ہفتے 10 دن بعد ثنا جب فرمائش کرتی کبھی کبھی چل کرنا چاہیے تو پھر میں اس کے لیے بناتی ہوں. تو میں ہمیشہ جو ہے نا اس طرح چھوٹی پیکنگ لیتی ہوں. تو میں نے بھی لاسٹ ٹائم بھابھی کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ بڑی پیکنگ کے بجائے آپ یہ لے لیا کریں، اور یہ کمپنی بہت اچھی ہے. تو ابھی وہ بھی ایسی کرتی ہے، مطلب گروسری میں سے آپ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں سیونگ کر سکتے ہیں، بجائے آپ بڑی پیک لینے کے آپ چھوٹے لے لیا کریں. تو میں اس طرح ہی کرتی ہوں. اچھا، یہ پھر میں نے اسپیگٹیز بنا لیے تھے اور ابھی میں دیکھ رہی ہوں ویڈیو تو میرے منہ میں پانی آ گیا، اور اس ٹائم مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے. تو میں ویٹ کر رہی ہوں کہ ثنا اور اس کے بابا آئے تو میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہوں. اچھا، یہ میں نے پھر ٹیسٹ کیا. میں نے کہا چلے میں خود پہلے چیک کر لوں کہ کیسے بنے ہیں، اور پھر ثنا یقین مانے وہ اتنی خوش ہوگی ہے. تو بچے کبھی کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی کھا لیتی ہوں، چیٹ ڈے ہو جاتا ہے. تو کبھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی ڈائٹ پلان بھی شیئر کروں گی، کیونکہ میں اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا، تو یہ میری چیزیں ختم ہوئی تھی، کچھ ثنا کی چیزیں تھی، کچھ میری تھی. اچھا، کھجور میں کہتی ہوں لازمی آپ اپنے گھر میں رکھا کرے. کھجور جو ہوتی ہے نا سستی لے لے یار، اتنی مہنگی نہیں ہے. پاؤ لے لے، آدھا پاؤ لے لے. اپنے بچوں کو کم از کم 2 کھجوریں آپ دیا کریں. کھجوروں میں نا بہت طاقت ہوتی ہے، آپ ان کو شیک بنا کے دے دیا کریں. اس مہنگائی کے دور میں ہم کچھ اور نہیں افورڈ کر سکتے تو کم از کم کھجوریں تو میں کہتی ہوں بچوں کو دیا کرے. اور ویسے بھی سنت نبوی ہے کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس میں فاقہ نہیں ہوتا. تو میرے ہسبینڈ اس نظریے سے بھی کھجور میرے گھر میں الحمدللہ نا سارا سال جو ہے وہ کھجور ختم ہوتی تو میرے ہسبینڈ لے آتے، کیونکہ وہ اس حدیث پہ بھی بہت چلتے ہیں. اور میں نے خود اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ جب میرے ہسبینڈ میں یہ عادت ہے، یقین مانے واقعی اللہ نے گھر میں اتنی برکت رکھی ہوئی، کیونکہ سنت رسول پہ چلنا چاہیے تو پھر بہت برکت رہتی ہے. اور میں بھی ڈیلی میں یہی ہوتے ہیں میری 6 کھجوریں، 2 کھا لی، 3 کھا لی. میں اس طرح لازمی اپنے ڈائٹ میں رکھتی ہوں کھجوریں. تو آپ لوگ بھی پلیز اس طرح کیا کریں. اچھا، یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ تھا. یہ میرا سیٹرڈے اور سنڈے کا کمبائن میرا ولاگ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے کہ میں جو ہے نا 2 دن کا ولاگ بناتی ہوں، پھر میں اسے اپلوڈ کرتی ہوں، کیونکہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو ڈالتی ہوں. تو میری فرینڈ کے گھر جانا تھا، وہ کافی ٹائم سے مجھے بلا رہی تھی، اور یہ میں ادھر جا رہی تھی. آپ کے لیے سرپرائز بھی ہے. میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات بھی میں شیئر کر لوں. میری جو فرینڈ ہے نا، جدھر میری شادی ہوئی تھی فرسٹ، جب میں شادی کر کے آئی تھی تو میں اس ایریے میں رہ کر آئی تھی، فارم ہاؤس سائڈ پہ، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جاب اس سائڈ پہ تھی. پولٹری میں میرے ہسبینڈ تب تھے سپروائزر تھے. الحمدللہ اب تو اپنا چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں کمپنی ختم ہونے کی وجہ سے. تو میں وہاں پہ رہی ہوں. یقین مانے میں وہاں 3 سال، میں جیسے پچھلی ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا نا کہ میں تنہائی میں اتنا رہی ہوں نا کہ میں ڈپریشن میں تقریباً 5 سال میں وہاں اس ایریے میں رہی ہوں. اور 5 سال بعد اللہ نے مجھے جب ثنا دی تو میری زندگی میں یقین مانے سکون آ گیا تھا.
اور اکیلی تنہائی میں رہ کے میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی تھی نا، اتنی ڈپریشن میں، کچھ لوگوں کی باتیں، کچھ ایسی سچویشن ایسی تھی. اور میرج لائف بھی شروع میں نا بڑی اسٹرک ہوتی ہے آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ خوش نصیب ہے، آپ کی شادی جو ہے ہوئی، آپ فرسٹ ڈے سے سیپریٹ ہے. میں کہتی ہوں فرسٹ ڈے سے سیپریٹ تھی میں نے جتنی مشکلات اپنی شادی میں اپنی لائف ایکسپیرینس کی، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ کی نا سارا فوکس آپ پہ ہی ہوتا ہے. اگر گھر میں 2-4 بندے ہو نا تو پھر چلو کچھ ادھر دیکھا جاتا ہے، لیکن سارا پھر آپ کے اوپر ٹوٹلی ذمہ داریاں سب کچھ آپ کے اوپر ہوتا ہے. اور جب شادی ہوئی تھی اتنی عمر بھی نہیں تھی، اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، اور یقین مانے اتنی مشکلات سے میں نے 5-6 سال زندگی اپنی لائف گزاری، کیونکہ میرے ایج اور ہسبینڈ کی ایج میں ڈفرینس میں بھی بہت زیادہ فرق تھا، اور شاید وہ بھی وجہ تھی. تو میں اپنی لائف آپ کو بتا رہی ہوں. آج میری لائف کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، آپ شکر الحمدللہ، آپ ماشاءاللہ بھی ضرور بولیے گا. میری اتنی سکسیسفل لائف چل رہی ہے، مجھے سب لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آئیڈیل لائف ہے آپ کی، لائف جیسی ہونی چاہیے، آپ جس طرح لائف لے کے چل رہی ہو. کبھی آپ بیٹھی ہو تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کی شکایت نہیں کی، کبھی آپ محفل میں جب انسان بیٹھتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے فرینڈس گیدرنگ جب ہوتی ہے، آپ لوگ آپس میں جب بیٹھتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اکثر میں عورتوں سے سنتی ہوں وہ اپنی شکایات بتا رہی ہوتی ہیں اپنی میرج لائف کے بارے میں. اور میرے منہ سے جب وہ اس طرح کے الفاظ نہیں سنتی تو وہ سب سے پہلے میری طرف یوں دیکھتی ہے اور مجھے کہتی ہے تم کچھ نہیں کہتی ہو، تم نے کبھی اپنے ہسبینڈ کی نیگیٹو بات نہیں کی. تو میں نے کہا پاپڑ میں نے بھی بڑے بیلے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کو جو جا کے آپ کو محبت توجہ مل جاتی ہے، اس کے لیے بڑا آپ کو پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں. اچھا، یہ میں پھر فارم ہاؤس پہ آ گئی تھی اپنے فرینڈ کے گھر. انہوں نے اتنی ماشاءاللہ چیزیں بنائی ہوئی تھی، اور یہ سارا کچھ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، سٹیم بنایا ہوا تھا، یہ کیک بھی انہوں نے خود بیک کیا ہوا تھا، اور بھی مطلب بہت ساری. اس سے مجھے ویڈیو اتنی یاد نہیں ہے، بعد میں میری ثنا مجھے ہمیشہ یاد کراتی، کہتی ماما آپ بنائیں نا ولاگ. تو میں اکثر جب کہیں جاتی ہوں نا، مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ولاگ بنانا. تو یہ پھر میں نے بعد میں تھوڑے سے کلپ لے لیے تھے ان کی اجازت سے، اور یہ پھر باہر جگہ تھی. اس کے بیک سائڈ پہ ہی میرا گھر تھا جب میں ادھر رہتی تھی. وہ ایک کمرے کا یقین مانے گھر تھا. ایک کمرے کے گھر میں نے اتنی مشکلات زندگی گزاری، وہ کبھی آپ کے ساتھ پھر میں ٹاپک شیئر کروں گی. ابھی تو میرا ٹاپک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اچھا، میرج لائف میں سب سے پہلے چند باتیں آپ اپنی لائف میں ان چیزوں کو بٹھا دیں اپنے دل میں. نمبر 1 پہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھے. شادی میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر بات کو دل پر لے لیتے ہیں. کبھی کبھی خاموشی بحث سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عزت اور رسپیکٹ سب سے ضروری ہے. عزت اور رسپیکٹ ایک دوسرے کو دیا کریں، ہسبینڈ اور وائف. محبت تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر رشتے میں عزت نہ ہو تو وہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. اپنی شوہر کی عزت کرے اور خود بھی عزت لے. جب آپ ان کی عزت کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کی بھی عزت کرے گا. نمبر 3، بات چیت کو مضبوط کرے. خاموش رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. آرام سے پیار سے بات کرے، یہی ہر مسئلے کا حل ہے. بحث کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے کبھی بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں آتا. اور سب سے بڑی بات جو ہسبینڈ کو بہت زیادہ اس چیز سے ہوتی ہے کہ ناشکری عورت کو نہیں کرنی ہے. چوتھے نمبر پہ ناشکری کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. خوش رہنا چاہیے، جو ہے اس پر خوش رہے. ہر وقت شکایت کرنے سے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے. یقین مانے آپ نے بھی یہ لائف میں اپنی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب آپ نے ہسبینڈ کوئی چیز لے کر آتا ہے اور آپ اس پہ ناشکری کرتے ہو، یہ کیوں لے آیا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ اس طرح، تو مرد کو نا سب سے زیادہ غصہ اس چیز پر آتا ہے. اور میں نے اپنی لائف میں یہ نہیں کہ میں فرشتہ ہوں، میں آسمان سے اتری، میں نے بھی یہ چیزیں شروع میں کی ہے، اس لیے اپنی غلطیاں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میں نے نوٹ کیا کہ میرے ہسبینڈ کو اس چیز سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، میں نے وہ کرنا چھوڑ دیا. اور 5ویں نمبر پہ خود کو نہ بھولے. اکثر عورتیں شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش نہیں رکھتی، وہ اپنے آپ کو اتنا وہ کر لیتی، اپنا خیال نہیں رکھتی، اپنی شخصیت، اپنی کیئر نہیں کرتی. ایک خوش عورت ہی گھر کو خوش رکھ سکتی ہے. آپ اپنے آپ کو خوش رکھا کرے، اپنے آپ کو اہمیت دیا کرے، اپنی سکن کیئر کیا کرے، اپنے آپ کو اچھا رکھا کرے، صاف ستھرا رہا کرے. ہسبینڈ اس چیزوں پہ بھی اکثر میں دیکھتی ہوں اور شکایت کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بیویاں جو ہے وہ اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہے، بچوں کے بعد اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتی ہے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی، ویٹ بڑھا دیتی ہیں. تو آج کل کا جس طرح کا دور ہے نا، اس میں ان سب چیزوں کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اپنی صحت کا خیال بھی، اپنے گھر کا خیال بھی رکھے، لیکن اپنا خیال بھی رکھے. اور 6 نمبر پہ صبر اور برداشت سب سے بڑی طاقت ہے. ہر رشتہ آزمائش سے گزرتا ہے، لیکن جو صبر کر لیتے وہی کامیاب ہوتے ہیں. کامیاب زندگی کا راز ہی یہی ہے. تو اس لیے اپنی لائف کو اتنا مشکلات نہ بنائیں. پہلے آلریڈی گھر مطلب اتنی مشکلات ہیں،
پریشانیاں ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے لیے اتنی پریشانیاں، یقین مانے میں نے اپنے ہسبینڈ کے ہاں میں ہاں ملایا، میں نے کبھی ان کی پرسنل مطلب اپنی بہن بھائیوں کی ان کی لائف کے جو سسرالی معاملات ہوتے ہیں میں نے کبھی ان میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا کہ جب آپ کو ایک ہسبینڈ سب کچھ دے رہا ہوتا ہے، آپ کو سب کچھ ایک چھت کے نیچے مل رہا ہوتا ہے، پھر اگر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں آپ انٹرفیئر نہ کیا کریں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کیا ہے، اور ہاں میں ہاں ملایا کریں ہمیشہ۔ ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن آپ کا خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، بعد میں اس کو خود ریلائز ہو جاتا ہے۔ جب آپ مرد کی ذات کی فطرت ہوتی ہے، جب آپ اس سے بحث کرتے ہیں نا، وہ اور غصہ اس کو چڑھتا ہے، تو جب آپ اس سے بحث نہیں کرتے، جب وہ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کا ہو جائے گا، تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا، آپ اسے تھوڑا سا سپیس دے دینا، تو بعد میں آپ کے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ ابھی میری ایک میں فرینڈ ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتی ہوں، ابھی پچھلے دنوں ان کے گھر میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے تھے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں بڑھ کر اتنی بڑھ گئی کہ ان کی طلاقوں تک بات چلی گئی تھی۔ تو میں نے بیٹھ کے اپنی فرینڈ کو سمجھایا، میں نے کہا ایسے نہیں زندگی چلتی، آپ اپنے شوہر کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتے، کبھی بھی شوہر آپ کی حکمرانی پہ نہیں چلے گا۔ ہاں آپ اگر حق پہ ہے، جائز بات پہ آپ بول رہی ہیں، لڑ رہی ہیں، تو اس کو طریقے سے سمجھائیں۔ جب آپ اس کے اوپر مسلط کریں گے نا، تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ اور وہی ہوا، اس نے 2 دن ہماری بات ہمارے کہنے پہ چلی، یقین مانے وہی لڑائی ان کی ختم ہوگی۔ اصل میں مردوں کو نا بس یہ چیزیں بری لگتی ہیں، ان کے ساتھ بحث کرنا کسی چیز پہ۔ آپ حق پہ بھی ہوتے ہیں تو مرد یہی، تو میری کامیاب شادی کی زندگی کا راز ہی یہی ہے کہ میں اپنے شوہر سے شکایات نہیں کرتی ہوں، گلے نہیں کرتی ہوں۔ گلے ٹھیک ہے کرنے چاہیے، دیکھیں میاں بیوی ہی گلے ایک دوسرے سے گلے کرتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسے، کیونکہ آپ ایک چھت کے نیچے 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ اویلیبل رہتے ہو، تو گلے تو بنتے ہیں، لیکن آپ ایک موقع مناسبت دیکھا کریں۔ گلوں کا بھی کہتے ہیں نا ایک ٹائم، ایک موقع ہوتا ہے۔ ہر وقت عورتیں گلے شکوے کرتی ہیں، تمہارے بہن نے ایسے کیا، تمہارے بھائی نے ایسے کیا، تمہارے امی نے ایسے کیا، سوری ٹو سے ناراض نہیں ہونا میری بات سے، تمہارے ابو نے ایسے کیا۔ جب آپ اس طرح کے گلے کرنے لگ جاتے ہو نا، تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ان کو ٹائم دیں، خود وہ ان چیزوں کو جب دیکھیں گے سمجھیں گے نا، وہ پھر آپ کی رائٹ کے لیے بولیں گے۔ اچھا بعد میں ہم گھر آ گئے تھے، اور یقین مانے فارم ہاؤس پہ گئی تھی میں، اتنا مزہ آیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میری نیو شادی ہوئی تھی، اور میں یہاں پہ میری بارات آئی تھی اور میں یہاں پہ رہی تھی، اور یقین مانے پھر وہی دن یاد آنے شروع ہو گئے تھے۔ پھر گھر آ گئی تھی، گھر آ کے تھوڑی سی گھر کی سیٹنگ کی، مجھے بیڈ شیٹ جو ہے نا بکھری ہوئی اور بستر جو ہے نا بہت ناپسندیدہ لگتا ہے، تو میں ہمیشہ ہسبینڈ کے آنے سے پہلے نا میں بستر سب کچھ جھاڑ لیتی ہوں، کیونکہ ان کے آنے کا ٹائم تھا۔ یہ شام کا ولاگ ہے، میں گھر آ گئی تھی، اور پھر ثنا تھوڑے بہت برتن تھے، تو ثنا کہتی ہے ماما میں آپ کے ساتھ چلے برتن دھو لیتی ہوں۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی، بس آپ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ ہسبینڈ گھر آئے تو گھر بکھرا ہوا نہ ہو، صاف ستھرا پڑا، تاکہ جب ہسبینڈ گھر آئے تو گھر صاف ستھرا، اور نہ ہی وہ آپ پہ غصہ کرے۔ تو بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔